نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرات بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر چمکتے ستاروں کو میں گن سکتا ہوں؟ اللہ نے مجھے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ آسمان پر جتنے تارے ہیں میں اسے گن سکتا ہوں، زمین کے ذرات کو بھی گن سکتا ہوں، سمندر کی مچھلیوں کو بھی گن سکتا ہوں، دنیا میں جتنے درخت ہیں ہر درخت کے پتوں کو بھی گن سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ ایک ایسی بھی چیز ہے جسے میں گن نہیں پاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون سی چیز ہے جو آسمان پر چمکتے ستاروں کو گن لے، جو سمندر کی مچھلیوں کو گن لے، جو درختوں کے پتوں کو گن لے، جو زمین کے ذرات کو گن لے، وہ ایسی کون سی شے ہے جسے گن نہیں پاتا؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کا کوئی امتی آپ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ بے شمار رحمتیں اتار دیتا ہے، ان نیکیوں کو میں گن نہیں پاتا۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، یہ ہم لوگوں کا کوئی نیا کام تو ہے نہیں، ہم اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، تو اور میرے عزیزم نفیس بھائی نے بڑی محنت کی ہے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور جناب عظمت بھائی صاحب نے بھی کافی محنت سے پڑھا اور آپ لوگ محنت سے سن بھی رہے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بس اسی لیے میں حاضر ہوا ہوں، 10-15 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں اور نہ بلا وجہ سنایا جائے، اور ویسے بھی مجھے جو دعوت دی گئی ہے وہ 19 تاریخ کو دی گئی تھی، 20 تاریخ لگ چکی ہے، مجھ سے کوئی سن بھی نہیں سکتا جی، کوئی زبردستی بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں میری مرضی ہے، میں سنانا چاہوں تو سنا دوں، آپ لوگ مجھ سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ سنائیے۔ 20 تاریخ کو لگ گیا ہے، 20 تاریخ لگ گئی ہے اور دن بھی بدل گیا، جمعہ کو دعوت دی گئی تھی، اب سنیچر کا دن ہے۔ تو بس تھوڑی دیر اگر سننا چاہتے ہیں تو درود پاک جھوم کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نقیب اہل سنت جناب محترم نفیس حبیبی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر میں ان سے کہوں کہ حضرت بیٹھ جائیے تو یہ کہیں گے کہ میں تو پہلے سے بیٹھا ہوں، بیٹھ کیسے جاؤں؟
آپ بیٹھے ہوئے میں کہوں کہ آپ بیٹھ جائیں تو سوال یہی اٹھے گا بیٹھے ہوئے کو بیٹھنے کا حکم کیوں؟ ہمارے جی ایم صابری صاحب ہیں، ہمارے بڑے ہی عزیز ہیں، ان کی دیوار کے سائے میں ایک مسافر جا رہا تھا، دوپہر کا وقت ہے، تھوڑا سا آرام کرنے کی غرض سے کھڑا ہو گیا اور حضرت آتے ہیں کہتے ہیں کھڑے رہو، کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ بھی افسوس کرے گا یا اللہ میں تو پہلے سے کھڑا ہوں، مجھے کھڑے ہونے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے وہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد گفتگو ختم۔ اگر کوئی بیٹھا ہو اسے بیٹھنے کا حکم دیا جائے تو غلط، یہی کہیں گے بیٹھنے کو جو بیٹھا ہے اسے بیٹھنے کا حکم کیوں، جو کھڑا ہے اسے کھڑے ہونے کا حکم کیوں؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو جو ایمان والا ہے وہ اسلام میں داخل کیسے ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ ارے تو بولیے نا سبحان اللہ۔ فارسی زبان میں تو بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ جو بیٹھا ہو اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا جا سکتا، جو کھڑا ہے اسے کھڑے ہونے کے لیے نہیں کہا جا سکتا، تو جو ایمان والا ہے اسے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیوں کہا جائے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فی السلم ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ارے جو اسلام میں داخل ہے وہی تو ایمان والا ہے، اور جو ایمان والا ہے وہی تو اسلام میں داخل سکتا ہے۔ بیٹھا ہو اور آپ کی جانگوں پر ہاتھ کا ٹیک لگا کر بیٹھا ہو، آپ کو تکلیف ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں بیٹھے تو ہو، انکار نہیں ہے، لیکن قاعدے سے نہیں بیٹھے ہو، اس لیے کہا جا سکتا ہے بیٹھو لیکن طریقے، بیٹھو لیکن قاعدے سے بیٹھ جاؤ۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی جی ایم صابری کے دیوار کے سائے میں کھڑا ہو اور اطمینان سے نہ کھڑا ہو، کوئی چیز لے کر دیوار میں نشان بنا رہا ہو یا دیوار کو خروچ رہا ہو، حرکتیں کر رہا ہو، تو کھڑے ہونے والے کو بھی کھڑے ہونے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ کھڑے تو ہو لیکن آرام سے کھڑے رہو، کھڑے تو ہو لیکن قاعدے سے کھڑے رہو، کھڑے تو ہو، یہ انکار نہیں ہے کھڑے نہیں ہو، کھڑے ہو یہ میں مانتا ہوں، لیکن قاعدے سے نہیں کھڑے ہو، اس لیے قاعدے سے کھڑے ہو جاؤ، طریقے سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، تم نے نام تو مسلمان کا رکھ لیا ہے، کھانا مسلمانوں والا ہے، جمعہ جا کے نماز بھی پڑھ لیتے ہو، عید بقرعید میں بھیڑ لگا کے سوئیاں بھی پی لیتے ہو، اور جب شب برات کی رات آتی ہے تو رات میں ہڑدنگ بھی مچا لیا کرتے ہو۔ لیکن سنو یا ایھا الذین آمنوا سے مطلب یہی ہے، اے ایمان والو، تم مسلمان نام کے ہو، تمہارا نام بھی مسلمان ہے، تمہارا نام بھی مسلمانوں کا ہے، تمہارے والد صاحب بھی مسلمان ہے، تمہاری ماں بھی مسلمان ہے، تمہارے مکان سے بھی پتا چلتا ہے مسلمان ہے، تمہارے گھر میں قرآن مقدس رکھا ہوا ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے، لیکن تم صحیح سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہو، تمہارا پورا طریقہ اسلام کے سائے میں نہیں ہے، اسلام کے سانچے میں بالکل ڈھلے نہیں ہو۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے تمہارا نام ضرور مسلمانوں کا ہو گیا ہے، لیکن اسلام میں پوری طرح سے کب داخل ہوگے؟ جب نمازی بن جاؤ گے تب داخل ہو جاؤ گے، جب تم رمضان کے مہینے میں روزے رکھو گے تب پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اپنے والدین کی خدمت کرو گے تو اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو گے تب اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے معزز بزرگ اور دوستو، تو آپ پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے معزز بزرگ اور دوستو، مجمع تو بہت اچھا تھا، چلا گیا، میں نے بہت سوچا تھا کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کچھ قاعدے کی گفتگو کروں گا، لیکن افسوس ہے جو لوگ چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ مولا تبارک و تعالیٰ کم سے کم جتنی دیر انہوں نے سنا ہے، اے اللہ تو ان کی محنتوں کو اور ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو چلے گئے ہیں، جو حاضر ہوئے ہیں، مولا سب کو فجر کی نماز کی توفیق عطا فرما دے۔
फजर की नमाज की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग और दोस्तों, आज हम सवाल तो करते हैं, आज हम जगह जगह परेशान तो हैं, लोगों से कहते हैं, होटलों में बैठकर हजरत गुफ्तगू होती है, इस्लाम खतरे में पड़ गया है, लोग मुसलमानों की इज्जत नहीं रह गई, मुसलमानों का वकार ख़त्म हो गया है, मुसलमानों की इज्जत ऐसे होगी। हम लोग प्रोग्राम करते हैं, रात में प्रोग्राम करते करते 12 से पहले अगर घर वापस जाते हैं तो हर जगह मुसलमान बच्चे मोबाइलों पर खेलते हुए नजर आते हैं। मुसलमान बच्चे 12 बजे के बाद 12 बजे पहले वापस चले जाए तो मुस्लिम बच्चे नजर आते हैं, कहीं चौराहे पर, सड़कों पर, कहीं खेत खलिहान में वो मुसलमान बच्चे नजर आते हैं। 12 बजे रात तक वही नजर आते हैं। लेकिन अगर कभी जलसे में रहते हैं और भोर में जब निकलते हैं तो मुस्लिम बच्चे गायब होते हैं। अब मुस्लिम बच्चे अपने अपने बिस्तरों में होते हैं। उस वक्त भोर में जानते हैं हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे बाहर निकलते हैं, दौड़ लगाते हुए नजर आते हैं। उस वक्त जुबान से निकल जाता है, उस वक्त जुबान से निकलता है, तरक्की यही करेगा जो भोर में उठकर अब मेहनत कर रहा है। मेहनत कश इंसान ही आप कहां से तरक्की करेंगे? मुसलमान कहां से तरक्की करेगा? इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के चाहने वाले तो 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक मोबाइलों पर खेलते रहते हैं और वो मोबाइलों पर खेल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं नौजवान भाइयों से खास कर गुजारिश करूंगा, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आप समझते क्या है? अब किसी की उम्र 20 साल हो गई है, किसी की 22 साल हो गई है, किसी की 25 साल हो गई है, अब तो 40-40 साल के लोग भी यही तमाशा मचाए हुए हैं। पता नहीं कब उन्हें होश आएगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग और दोस्तों, 17 साल का एक नौजवान चला था हिजाज से, 17 साल का नौजवान चला था जिसके खेलने की उम्र थी, उसकी भी माँ थी, वो भी चाहता तो माँ के आंचल के साए में रहकर अपनी जिंदगी गुजारता। 17 साल की उम्र में वहां से चला है तो हिंदुस्तान में उसने अपने किरदार का वो डंका बजाया है, अपना वो किरदार दिखाया है कि लोगों ने उसका पुतला तैयार करके उसे पूजना शुरू कर दिया। लेकिन उस नौजवान ने अपने तलवार से उस पुतले को टुकड़े करके बता दिया कि अगर इबादत करनी है तो मोहम्मद बिन कासिम की नहीं, मोहम्मद बिन कासिम के खुदा की इबादत, उसके परवरदिगार की इबादत करो, उस रब की इबादत करो जिसने सारी कायनात को बनाया है। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग और दोस्तों, बड़े आला हजरत की बातें चलती है। आला हजरत के एक साहबजादे हैं मुस्तफ़ा रज़ा खां, उनका वाक़या बता दूं, आप सुनना चाहते हैं तो पढ़, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। पहले 2-3 शेर मुझसे भी समाअत फरमा ले। सुनना चाहते हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह। अजमत भाई, अजमत भाई, अच्छा आप ही समाअत फरमा ले। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात है। आप जाना चाहते हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह जितने लोग बैठे हैं 5 साल के अंदर सबको मदीना शरीफ जो चले गए हैं अगर वापस आ जाए तो अल्लाह उन्हें 3 साल में ही हज और तवाफ की तौफीक देगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग और दोस्तों, तो जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, कुछ आप भी बोलते रहिए तो मजा आएगा। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। और शायर इतना चालाक है, इतना होशियार है, उसे मालूम है शायर इस्लाम जनाब बेकल साहब बहुत बड़े इस्लामी शायर कहलाने का हक वो रखते हैं। बेकल उत्साही साहब लिखते हैं जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। और चालाक बहुत है, होशियार बहुत है। जानते हैं कि कुछ लोग मदीना शरीफ जाते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, वापस आ जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं अगर वहां मौत भी आ जाए तो उनकी मिट्टी वापस आ जाती है। लेकिन ये शायर बड़ी होशियारी से कहता है, या रसूल अल्लाह जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, और कभी लौट कर ना आते तो कुछ और बात, कभी लौट कर ना आते
یا رسول اللہ وہ اور ہوں گے جو زندگی میں پیسے کما کے واپس چلے آتے ہیں، اور وہ بھی اور ہوں گے جن کا نصیبہ خراب ہوگا کہ وہ مرنے کے بعد ان کی مٹی واپس آ جاتی ہے۔ ارے ہم تو عاشق رسول ہیں، دیوانے مصطفیٰ ہیں، زندہ رہیں گے تب بھی آنا نہیں چاہتے اور مرنے کے بعد بھی واپس نہیں آنا چاہتے۔ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اچھا یہ زندگی کے عاشق کی بات ہو رہی ہے، جو عاشق زندہ ہے یا رسول اللہ، یہ زندگی کے عاشق کی جو باحیات ہے سامنے موجود ہے، اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک عاشق ایسا بھی ہے جو انتقال کر گیا، بول دیجئے سبحان اللہ، انتقال کر گیا۔ سب کو مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں اگر موت یہاں آ جائے، اگر موت یہاں آ جائے تو یقیناً وہ جنتی ہے، اس لیے کہ یہاں رحمت کے فرشتے موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ اتنے مقدر والے ہیں آپ کہ فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، انہی پروں پر چلتے ہوئے آپ علم حاصل کرنے آتے ہیں۔ میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، تو ایک عاشق جو دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا، لوگوں نے نہلایا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی اور اسے لے جا کر قبر میں دفن کر دیا۔ مٹی دے کر جب واپس آئے منکر نکیر پہنچ گئے، کہا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ہم سے بھی سوال ہوگا، سن لیجئے، مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ کہا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا گیا، ما کنتا تقول فی شان ھذا الرجل، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہے تو زندہ لوگوں کو اٹھا لے، جس کو جنت میں ڈالنا چاہے ڈال دے، جسے جہنم میں ڈالنا چاہے، ایسا قادر مطلق ہے۔ پھر موت کا کیوں بہانہ بنایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ایک بہانہ بنا دیا۔ عاشق مصطفیٰ ہے، اپنے محبوب کے عشق میں، اپنے آقا و مولا کے عشق میں زندگی گزار رہا ہے، اور آج کے زمانے میں نبی کو دیکھنا تو مشکل کام ہے۔ وہ تو صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، ہم تو دیکھ نہیں سکتے۔ ہم تو عشق مصطفیٰ اپنے سینے میں بسا سکتے ہیں، ان کے طریقے کو اپنا سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد یقین جان لیجئے جب سنت مصطفیٰ پر عمل کریں گے، اور بہت آسان کام ہے نیکیاں کمانا میرے بھائی، بہت آسان کام ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، نہاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کہیں آتے ہیں، جاتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ساری چیزیں جو جائز ہیں جب کرے تو صرف اتنا یاد کر لے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے دیکھا۔ کام بھی ہو جائے گا، نیکیاں بھی مل جائیں گی، اور یقین رکھیے اب مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے، منکر نکیر پوچھیں گے میرے آقا کا چہرہ دکھا کر ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو ہم لوگ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں گے یا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، سبحان اللہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ ارے انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہی ہے۔ میرے معزز بزرگ اور دوستو، تو وہ عاشق رسول قبر میں جب نبی کا چہرہ دکھایا گیا تو پوچھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے، وہ بھی جواب دے دیا۔ اب جانتے ہیں جب کہ جواب دے دینے کے بعد جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا قبر میں آتی ہے، جو آرام سے وہاں مردہ سوتا ہے، لیکن مردے کو قبر میں جنتی ہوا راس نہیں آتی۔ قبر میں جنت کی ہوا مل رہی ہے، آرام سے سو رہا ہے، عاشق مصطفیٰ تھا اس لیے جنت کی ہوا راس نہیں آئی۔ تو پکار اٹھا یا رسول اللہ، یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، ارے یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور۔
यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। और बेकल साहब लिख रहे हैं नाते पाक लिख रहे हैं, सुबह का सुहाना वक्त था, फजर की नमाज पढ़ने के बाद कागज उठाया, कलम अपने बरामदे में बैठकर यही नाते पाक लिख रहे थे। एक दुश्मन को मौका मिल गया, कोई और नहीं है, उसने चाय लाया, चाय में जहर मिला दिया और बेकल साहब को वो चाय दे दी। और जब वो चाय पीते हैं, बहुत उम्दा शेर आपको बता रहा हूँ, और सिर्फ शेर नहीं है, वाकया और कहानी मत सुनिएगा, एक हकीकत बता रहा हूँ। और नाते पाके मुस्तफ़ा की बरकत भी मुलाहिजा फरमाते हैं, नाते पाके मुस्तफ़ा की बरकत भी देखिए। बेकल साहब को चाय में जहर मिला कर दे दिया। आप पीते हैं तो चाय का काम क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जहर का क्या काम है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जहर ने अपना असर दिखाया, बेहोश हो गए, बेहोश हुए, लेकिन थोड़ी देर के बाद नाते पाके मुस्तफ़ा की बरकत औद कर आई। थोड़ी देर के बाद होश में आ गए। होश में आए, जब हवास ठिकाने हुए तो देखा कागज भी है, कलम भी है, उस पे चंद अशार लिखे भी हुए हैं। समझ गए कि चाय पिलाने वाले ने जहर में मिला दिया था। तो फिर एक शेर भी तहरीर फरमा दिया, मुझे जहर देने वाले बड़े कम अकल हैं आका, मुझे जहर देने वाले बड़े कम अकल हैं आका। अरे तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, कभी लौट कर ना आते तो कुछ और बात होती। और जनाब जीएम साबरी साहब मक्ता भी समात फरमा ले, ये आपके काम का है। पूरी जिंदगी नाते पाक बेकल लिखते रहे, पढ़ते रहे, और लेकिन दिल में तमन्ना थी काश, और उस तमन्ने को आपने, इस तमन्ना को इस शहर में आपने यानी मक्ते में आपने जाहिर फरमाया। अरे ये जो नाते पाक बेकल सरे बज़्म पढ़ रहे हो, ये जो नाते पाक बेकल सरे बज़्म पढ़ रहे हो, अरे यही तैबा में सुनाते तो कुछ और बात, यही तैबा में सुनाते तो कुछ और बात होती। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, कभी लौट कर ना आते। तो मैं नौजवानों को मुखातब कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप लोगों से हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन आप इंशाअल्लाह तो कह सकते हैं। इंशाअल्लाह आप वादा करिए कि इंशाअल्लाह सुबह फजर से इंशाअल्लाह हम पाबंदी के साथ नमाज अदा करेंगे। कह दीजिए इंशाअल्लाह। आपको एक वाकया बता रहा हूँ, बंगाल में एक मर्तबा जब क्या कहते हैं अंग्रेजों का जमाना था, एक कानून नाफिज किया गया। बंगाल में एक कानून अंग्रेजों के जमाने में नाफिज किया गया। वो कानून ऐसा था जो हिंदुस्तानी भाइयों के खिलाफ था, मुसलमानों के खिलाफ भी, हिंदू भाइयों के खिलाफ। तो दोनों मिलकर वहां अंग्रेज ऑफिसर के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं। सुबह से बैठे रहे, कोई पूछने नहीं आया किस लिए बैठे। अरे आज के जमाने में तो 100 दिन गुजर जाते हैं, कोई पूछता नहीं कि क्यों बैठे हैं। उन लोगों ने भी वही तरीका अपनाया था। और सुबह से बैठे बैठे जोहर का वक्त हो गया। वो मुसलमान कहलाने के हकदार थे हजरत, वो मुसलमान कहलाने के हकदार थे। सुबह से बैठे बैठे जोहर का वक्त हो गया, एक नौजवान खड़े होकर वही अजान देनी शुरू कर दी, वही अजान देनी शुरू कर दी। सुबह से अभी तक कोई अफसर बाहर नहीं निकला था पूछने के लिए क्यों निकले, लेकिन अकबर इलाहाबादी ने कहा था, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में, अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। जैसे ही अजान की आवाज बुलंद हुई, एक अंग्रेज निकला हाथ में बंदूक लिए हुए, उसने गोली भरी, घोड़े को चढ़ाया और निशाना लगाकर अजान देने वाले नौजवान के सीने में गोली डाल दी। वो तड़प कर गिरा है, उसका खून जमीन पर गिरने लगा, तड़प कर गिरा। दूसरा नौजवान खड़ा हो गया, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दूसरा नौजवान खड़ा हो गया, कहा मेरे भाई ने अजान शुरू की थी, इसे मैं मुकम्मल करूंगा। और जब उसने अजान शुरू की है, फिर से गोली आई, वो भी गिरा, उसने भी अपनी जाने आफरी के हवाले कर दी। तीसरा नौजवान खड़ा हो गया। अजान के अल्फाज कहते रहे, और जहां से एक नौजवान छोड़ता वहां से दूसरा नौजवान अजान देना शुरू कर देता।
اور جانتے ہیں اس اذان کو مکمل کرنے کے لیے 21 جوانوں نے اپنی جان کی قربانی کی پیش کی ہے، تو 22ویں جوان نے لا الہ الا اللہ کی آخری بولی لگاتے ہوئے اس نے اعلان کر دیا الحمدللہ 22 جوانوں نے اپنے جان کی قربانی ضرور دی ہے لیکن اذان کو مکمل کر دیا ہے۔ میرے معزز بزرگ اور دوستو، کیا آپ بھی وہی طریقہ لا سکتے ہیں؟ کہاں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا، آپ بڑے نصیبے والے ہیں، صحابہ کرام کا مقدس جھرمٹ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابیوں یہ بتاؤ سب میں سب سے پختہ ایمان کس کا، سب سے مضبوط ایمان کس کا، فخریہ ایمان کس کا ہے، جس ایمان پر فخر کیا جا سکتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے بہتر ایمان تو آپ کا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ایمان تقسیم کرنے کے لیے، میری بات کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ کے بعد تمام نبیوں کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تو توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، انہیں تو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، ان کا ایمان بہتر نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر میرا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی تم مجھے دیکھ رہے ہو، تم نے مجھے چاند کو 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا ہے، سورج کو پلٹاتے ہوئے دیکھا ہے، کھارے پانی کو میٹھا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میری انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا ہے، میرے اشارے پر درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے تو میرے بہت سارے معجزات دیکھے، تمہارا ایمان تو بہتر ہوگا۔ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کس کا ایمان بہتر ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قربان جائیے اپنے ایمان پر، اپنے نصیبے پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھا نہیں ہے، وہ میرے امتی ہوں گے، مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، میرے بارے میں انہیں معلوم بھی نہیں ہے، لیکن ایمان اتنا پختہ ہوگا کہ میرے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار، میرے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا ہے، لیکن اگر 5 وقتہ پابندی سے نماز پڑھیں، نبی کی سنتوں پر عمل کر لیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بہتر ایمان کی گواہی دیں۔